بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں تابندہ گل۔ سندھ میں بارش متاثرین کو ریلیف پہنچانے اور دیہی علاقوں سے نکاسی آب کا کام جاری ہے۔ بڑی تعداد میں متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اور سرکاری عمارتوں کے خالی ہونے کے بعد اسکولوں میں تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے۔ ریلیف کیمپوں میں موجود متاثرین کو پاک فوج، انتظامیہ اور مختلف فلاحی تنظیمیں امداد فراہم کر رہی ہیں۔ ٹنڈے محمد خان میں 18,000 خاندانوں کو پاکستان کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کی سہولت کے پیش نظر نادرا سینٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 197 ریلیف کیمپوں میں 19,000 افراد مقیم ہیں۔ مزید 800 دیہات سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ مدین میں 1,34,000 افراد اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ 51 ریلیف کیمپوں میں 13,000 سے زائد متاثرین مقیم ہیں۔ 58,000 خاندانوں کو پاکستان کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ LDOD میں پانی کی سطح میں 5,000 کیوسک کمی آئی ہے اور پانی کا اخراج آمد سے زیادہ ہے۔ سانگر میں نکاسی آب کے لیے مزید پمپنگ مشینیں پہنچا دی گئی ہیں۔ شہری علاقوں میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی فوری امداد اور کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ہنگامی بنیادوں پر $35 کروڑ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے صدر مملکت نے بین الاقوامی ڈونر اداروں سے امداد کی اپیل بھی کی ہے۔ ضلع شہید بے نظیر آباد میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والے متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپوں کے دورے کے بعد میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی تک ان کی ہر ممکن امداد جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کی جانب سے $2 کروڑ جمع کیے گئے ہیں جس سے متاثرین کی امداد اور انہیں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سینٹ کے چیئرمین نے ضلع میں متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے۔ اس موقع پر مسلم لیگ کاف کی سینیٹر ڈاکٹر سیمی، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر خالد محمود سومرو اور MQM کے سینیٹر عبدالحسیب موجود تھے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں پولیو کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور اس ضمن میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو بھی اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے انجام دینی چاہیے۔ سندھ میں پولیو کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں پولیو کیسز میں اضافہ خطرے کی علامت ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کسی بھی قسم کی بے احتیاطی اور غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو اس صورتحال میں مکمل اور سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی کی رکن ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے یونین کونسل کی سطح پر پولیو مہم چلانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پولیو مہم کے نتائج کو بھی ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ 2010 اور 2011 میں ملک بھر میں پولیو کے 102 کیسز رجسٹر ہوئے جس میں 19 کیسز صوبہ سندھ کے ہیں۔ سندھ کے وزیر داخلہ منظور وسفان نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور امن و امان کے حوالے سے عدالت عظمیٰ نے جن اقدامات کی نشاندہی کی ہے ان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری آپریشن میں پولیس اور رینجرز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ بلا امتیاز قانونی کارروائی جاری رکھی جائے۔ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز آپریشن مزید بہتر حکمت عملی کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری زمینوں سے تجاوزات کے خاتمے کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کراچی میں معروف صحافی یوسف خان مرحوم کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے یوسف خان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ گورنر نے مرحوم صحافی کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
گورنر نے کہا کہ یوسف خان سادہ طبیعت کے مالک اور ہر دل عزیز غیر جانبدار اور بے باک صحافی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف خان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف ان کے ساتھی ہی نہیں بلکہ دیگر لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ نیوز ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔